السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کریں، چاہے وہ مچھر کی ہی ہو یا اس سے بھی کوئی بڑھ کر۔ پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو انکار کرتے ہیں پس وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، اور نہیں گمراہ ہوتے ہیں اس سے مگر صرف نافرمان۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو مثال بیان کی ہے وہ ایک مچھر کی بہت ہی حقیر مخلوق کی مثال بیان کر کے بہت سے ڈیپ ڈاؤن میسیجز اس کمزور سی تخلیق کے ذریعے ہمیں دے ڈالے ہیں۔ پہلا میسیج جو اللہ رب العزت نے اس ایگزامپل کے ذریعے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حقیر مخلوق کو پیدا کرنے میں اپنی حکمت، اپنی قدرت، اپنے علم پر میں فخر کرتا ہوں۔ میرا علم، میری ذات اپنی حکمتوں میں اتنی مکمل ہے کہ مجھے اس حقیر چیز کی کریشن پر بھی فخر ہے، اور اس حقیر چیز کو ایگزامپل آؤٹ کر کے اپنی کتاب کے اندر مجھے کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی۔ کیونکہ میرے نزدیک میری سب سے عرفہ و اعلیٰ تخلیق انسان جتنا اہم ہے، اتنی ہی حقیر ترین یہ تخلیق مچھر یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تمہارا رب کسی بھی تخلیق کے اندر فرق کرنے والا نہیں ہے۔ سیکنڈلی، تمہارے جیسا طاقتور انسان، با اختیار انسان جو اللہ نے پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے والا، اختیار دینے والا اور طاقت دینے والا رب بھی میں ہی ہوں، یعنی اللہ۔ اور اتنی معمولی اور حقیر چیز کو پیدا کر کے تمہیں اس چیز کے لیے جھنجھوڑنے والا بھی میں ہی ہوں، تمہارا رب یعنی اللہ، کہ اگر تمہارے جیسی طاقتور چیز میں پیدا کر سکتا ہوں تو مچھر جیسی حقیر اور معمولی چیز بھی میں ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ تمہیں میں نے اتنی طاقت دے دی کہ تم اس کو مسل کے پھینک سکتے، اور اس کو میں نے اتنا کمزور اور بے بس بنا دیا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے اندر مسل کے اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میری طاقتوں، میری حکمتوں کے رازوں کو تم کبھی بھی نہیں پا سکو گے۔ میں چاہوں تو اسی کمزور سی چیز، اسی بے بس سی چیز کو تمہارے لیے اذیت اور موت کی وجہ بنا دوں۔ اگر تم اپنے آپ میں اتنے قابل ہو نا، اپنے علم پہ، اپنے خود کی ذات پہ، اپنے آپ کی اختیار پہ تمہیں اتنا ہی غرور، اتنا ہی گھمنڈ اور اتنا ہی بھروسہ ہے، اگر تم اپنی میں اتنے با اختیار ہو کہ تم میرے بغیر ہی بہت کچھ ہو اور میرے بغیر ہی تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تو جو میرا تمہیں چیلنج ہے کہ اتنی معمولی سی یہ حقیر سی چیز، یہ معمولی سا کیڑا مجھے بنا کے دکھاؤ، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اس کو اڑنے کی طاقت دے کے دکھاؤ، اس کو آنکھیں دے کے دکھاؤ۔ بناؤ ایک بہت معمولی سی چیز اور اسے زندگی سے بھرپور کر کے تو دکھاؤ، اس کے اندر سانسیں چلا کے تو دکھاؤ۔ اسی معمولی سی چیز کی چھوٹے چھوٹے سے ننھے منھے سے پر بنا کے تو دکھاؤ، تو تب میں جانوں کہ ہاں تم خود کچھ میں خود کچھ ہو۔ لیکن تم ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری ایسی کوئی ول، تمہارے اندر ایسا کوئی اختیار، تمہارے اندر ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ تم ایسی مخلوق تخلیق کیا بناؤ گے؟ ایسی مخلوق تخلیق کرنا تو تمہارے لیے دور، طاقتور ہونے کے باوجود تم خود اس سے خود کو بچا نہیں سکتے۔ یاد کرو، تمہارے ہی جیسے طاقتور نمرود کو میں نے اسی حقیر اور معمولی مچھر سے موت کی گھاٹ اتارا تھا، اور آج بھی تمہارے ارد گرد
سینکڑوں لوگ ہیں جو اسی مچھر کے کاٹنے سے موت کی گھاٹ اتر رہے ہیں، کیا تم بچ پاتے ہو؟ اسی معمولی مچھر کے ذرا سے کاٹنے پر تمہارے ڈاکٹر، تمہاری سائنس، تمہارا میڈیکل، تمہارا علم سب کے سب کا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ تو تم اکڑتے کس بات کے اوپر ہو؟ تم خود میں خود کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر تمہاری شخصیت کو وقار ہے تو میرے علم کی وجہ سے، اگر تمہاری شخصیت کو عزت ہے تو میری عطا کی ہوئی، اگر یہ جو تم دندناتے پھر رہے ہو تو میرے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے، نہیں تو تمہارا علم، تمہارا اختیار، تمہاری خود کی ذات اس قدر بے بس اور کمزور ہے کہ اگر میں چاہوں نا تو یہ ذرا سے اس کیڑے کے آگے بے بس ہو جاتی ہے اور بے اختیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جھانکو اپنے اندر کہ تم خود میں خود ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری خود کی طاقت کیا ہے، تمہارا خود پر اختیار کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم تو میرے ایک معمولی سے مچھر کے کاٹنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کل تم میری کبریائی کے آگے کہاں ٹھہر سکتے ہو؟ تو کس چیز پہ تم میں کر رہے ہو؟ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے مقصد حیات کو جان لو، اپنے اختیار کو دستبردار کر دو میرے حکم کے آگے، میری کبریائی اور میری فرما برداری کے آگے۔ اللہ رب العزت اس مثال سے صرف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خود میں خود واقعی کچھ بھی نہیں ہیں، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا میری جان، وہ یقیناً اللہ کی ہر تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اسی غور و فکر سے وہ ہدایت پاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کو جاننے کے راستے کھلتے ہیں۔ وہ انہی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کبھی اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر واقعی ذرا مچھر کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھیے کہ یہی مچھر اگر ہم اس سے پریکاشنز نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں، تو ہماری زندگی کتنی اجیرن کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ معمولی سا مچھر جو ہمارے کان کے پاس بھیں کرتا ہے تو ہم سے سویا نہیں جاتا، ہماری نیند بار بار ٹوٹتی ہے۔ اسی مچھر کے ذرا سے کاٹ دینے سے ہیومن باڈی کے اندر ریڈ اینڈ وائٹ سیلز کا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، ان بیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ معمولی سا مچھر صرف کاٹتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو، ہم طاقتور گھمنڈی انسانوں کو اپنی اس معمولی سی تخلیق کے آگے وہ جب بھی چاہیں بے بس کر دیں، لیٹ ڈاؤن کر دیں۔ دیکھنے میں ہم مچھر سے کتنے طاقتور ہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو ہم اسی ذرا سے معمولی سے نظر نہ آنے والے کیڑے کے سامنے کتنے بے بس اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں، ہم قابو نہیں کر پاتے۔ یہ ہمیں کاٹ کے جاتے ہیں، ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ اتنی معمولی سی تخلیق، ایک ننھا منا سا کیڑا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پر ہم نہیں بنا سکتے، اس کے اندر سانس ہم نہیں چلا سکتے، اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہم نہیں پیدا کر سکتے۔ یہی ایک مچھر جون سا ہے نا میری جائیں، جو بہت معمولی مچھر ہے، آپ کو پتہ ہے ہم سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹلی اپنے اللہ کی رضا کے اندر جی رہا ہے، اللہ کے حکم کے ارد گرد سرکولیٹ کر رہا ہے، جیسے جیسے اس کو اللہ کہتے ہیں یہ ویسے ویسے ہی کر رہا ہے، اور اس کی نسبت ہم بہت رزق پہ ہیں، کیونکہ اس معمولی سے کیڑے نے جا کے حساب نہیں دینا، لیکن ہم نے دینا ہے۔ اس معمولی سے کیڑے نے یقیناً کہیں پہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
یہ معمولی سا کیڑا ہم سے کروڑہ درجے بہتر ہے، کیونکہ یہ اپنے اللہ کا فرما بردار ہے، اور ہم اس معمولی سے کیڑے کے سامنے طاقتور ہونے کے باوجود، با اختیار ہونے کے باوجود رزق پہ ہیں، خطرے میں ہیں، ہماری جان کٹھن راہوں سے گزرنے والی ہے۔ اس معمولی سے کیڑے نے اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا، ہم نے اپنے اختیار کی وجہ سے حساب دینا ہے، اپنے اس اختیار کی وجہ سے اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اپنی ان طاقتوں کی وجہ سے اللہ کے آگے ہر طاقت کا مصرف بتانا ہے کہ ربی یہ کہاں کہاں لگائی تھی۔ یہ معمولی سا کیڑا ہم سے زیادہ امان میں ہے۔ اس معمولی سے کیڑے کو اللہ نے تخلیق کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس سے سبق سیکھ لو، اس کی طرف دیکھو، جس کی کوئی اوقات، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اپنے رب کا بے پناہ فرما بردار۔ اور تم کیا ہو؟ تمہیں تمہارے رب نے اتنا نوازا، شعور دیا، عقل دی، اختیار دیا، کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو تم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ اسی لیے اگر اس چھوٹے سے جانور پہ اس چھوٹے سے کیڑے پہ ہم غور کریں نا، تو ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں کہ ہم اس جیسی فرما برداری سیکھ لیں، اللہ کے آگے اوبیڈینسی سیکھ لیں، یہ اللہ کی کارخانے قدرت کی اس حقیقت کو جان لیں کہ کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز معمولی نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی چیز میں بھی اللہ رب العزت نے بہت کچھ خاص رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز کارخانہ قدرت میں عام نہیں ہے، ہر چیز اپنے لحاظ سے ایک خاص ہے۔ سملرلی کوئی بھی انسان عام نہیں ہے، ہر انسان خاص ہے اپنے ایکٹس کے ذریعے، اپنی فرما برداری کے ذریعے۔ ہاں، آن دی ادر سائڈ اگر ہم نے یہ مچھروں کی طرف غور کر کے ان مثالوں کو ایک آنکھ سے سن کے دوسری سائڈ سے نکال دیں گے تو ہم کہیں گے کہ ان مثالوں کی تو ہمیں قرآن میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مچھر کی کیا اوقات ہے؟ یہ کیا کرنے آتا ہے ہماری زندگی میں؟ یہ ہے کیا؟ سمپل ایک کیڑا ہی تو ہے، اس نے کیا کر لینا ہے؟ یہ بات ایک الگ ہے کہ اسی ذرا سے مچھر کے کاٹنے پہ ہم عورتوں کے جو سلیو لیس بازو ہیں وہ پورے بازوؤں پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ ہم عورتوں نے دنیا کے فیشن کو اللہ کی فرما برداری کے اندر نہیں تیاگا، ہم عورتوں کے فیشن کو اس معمولی سے کیڑے نے ختم کروا دیا۔ اس معمولی سے کیڑے نے ہمارے سلیو لیس بازو ختم کروا دیے اور ہمیں پورے بازوؤں پہ یہ چھوٹا سا کیڑا لے آیا۔ یہ ہے ہماری اوقات، اور اتنی طاقت ہے اس کیڑے کے اندر، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ دنیا دار انسان میری جان اللہ کے علم اور اللہ کے بندوں کے آگے کیا کھڑا ہوگا؟ دنیا دار انسان تو اللہ کے ایک فرما بردار مچھر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ ایک فاسق اور دنیا دار انسان کی کیا اوقات ہے کہ ایک مچھر کاٹتا ہے نا تو ایک دنیا دار انسان اپنی جان، اپنی صحت، اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہر وہ معاملہ کر ڈالتا ہے جس کو کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں تو اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، لیکن جب وہی معاملے ایک مچھر کے کاٹنے سے اس کی جان کو رسک میں ڈالتے ہیں تو امیجیٹلی وہ پورے کپڑوں پہ، پوری سطر پہ، پورے پردے پہ آ جاتا ہے۔ یہ ہیں ہم، یہ ہیں ہمارے نفس، یہ ہیں ہمارے نفس کے وہ کہہ لیں کہ نچلے درجے کے وہ سودے جن کو کرتے ہوئے ہم ایک لمحے کے لیے بھی پچھتاتے نہیں ہیں، کہ ہم اپنے نفس کی فرما برداری کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی بھی معاملے کو اپنانے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، اور وہی چیز اگر اللہ ہمیں کرنے کے لیے کہیں، اگر اللہ ہمیں کہیں کہ اپنی سطر ڈھک لو، اپنے بازو ڈھک لو، اپنا لباس کمپلیٹ طریقے سے زیب تن کرو، تو ہمارے آگے ہمارا نفس، ہماری دنیا ہمیں زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا انجام ہوگا کل کو؟
اور ایسے لوگ کیسے اللہ کے سامنے جا کے اپنا منہ دکھائیں گے اور اللہ کے سوالوں کا جواب کریں گے، جب اللہ پوچھیں گے کہ میرے حکم پہ بنت آدم تم سے فرما برداری نہیں کی گئی اور تم سے اپنی سطر پوری نہیں کی گئی، لیکن میری ایک معمولی اور حقیر سی مخلوق ایک مچھر کے کاٹنے پہ جو تمہیں تکلیف ہوتی تھی، جو تمہاری جان پہ رسک آتا تھا، اس پہ تم نے امیجیٹلی فرما برداری کر ڈالی۔ کیا ہے ہمارا لیول؟ اللہ کی تخلیق ایک معمولی سی حقیر سی تخلیق کے آگے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس کے آگے ابینڈن کر دینا، اس کے آگے ہار جانا، یہ ہے ہمارا لیول میری جان۔ آج ہر چیز کو پہچاننے کی، جاننے کی اور اپنانے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اللہ ان مثالوں کے ذریعے ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ if you are authentic in your knowledge, if you are authentic in your good deeds, if you are authentic in your obedience، تو تمہاری معمولی سے معمولی چیز کی میرے آگے بہت قدر ہے، تمہاری ہر اچھی بات، ہر خالص پیور اور سچی نیت کی اور ہر ایکٹ کی بہت قدر ہے۔ لیکن اگر تم ایک نافرمان اور فاسق انسان ہو تو پھر میرے لیے تمہیں ڈیل کرنے کے لیے صرف میری یہ چھوٹی سی مخلوق، یہ تخلیق ہی کافی ہے۔ تمہارے رب کے معاملے تو بہت اوپر کے ہیں۔ دنیا دار انسان کو تو میں صرف اپنے مچھروں کے ساتھ ہی ڈیل کر لیتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری اوقات اور یہ ہے تمہارا لیول۔ تمہاری پرسٹیج، تمہاری آنر، تمہارا مقام اور تمہاری معراج میرے سامنے عاجزی میں، میرے علم پہ اور میرے آگے جھک جانے میں اور میری فرما برداری میں اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کی پیروی میں ہے، اور تمہاری بربادی، تمہاری ناکامی میری نافرمانی میں ہے اور میرے راستوں کو، میرے علم کو چھوڑ دینے پہ ہے۔ اور ایسے لیول کے اوپر میں تو کیا، میری معمولی چیزیں ہی تمہیں لیسن آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس مثال کو سمجھیے اور سمجھ کے اپنے راستوں کا تعین کرنے کی کوشش کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔